دوسری بات جو ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھنا ہے تو چینی چھوڑ دیں آپ. وائٹ شوگر، براؤن شوگر، اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جیسا صحت مند انسان کو یہ میٹھا زہر ہے جو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے. چند دن ہوئے میرے پاس ایک 18 سال کا بچہ آیا. اب 18 سال اس کی عمر. تو اس کو جب انہوں نے وہ ڈاکٹروں نے چیک اپ وغیرہ کیا تو اس کی آنتیں جو تھیں اندر سے وہ گلی ہوئی تھی. اس کی آنتیں اندر سے، بڑی آنت، چھوٹی آنت، پیٹ کی دوسری آنتیں گلی ہوئی تھی. تو میں نے اس کی ماں سے سوال کیا، میں نے کہا یہ چینی اور وغیرہ تو نہیں زیادہ پیتا؟ وہ کہتی پوچھے ہی نہ آپ. چاکلیٹ، جوس، ہر قسم کا سویٹ، کہتی تھی اس کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا، یہی کچھ کھاتا تھا. ہم منع کرتے تھے نہ پیو، یہ نہ کرو، لیکن بچے کہاں پاس آتے ہیں، بچے کہاں مانتے ہیں ماں باپ کی بات. وہ کہتے ہیں میٹھا ہے، بس میٹھا کھا. اکثر ایسے لوگوں کو جن کو مائیگرین کی تکلیف ہے وہ میٹھا کھانے سے ہی ہوتی ہے. اگر مائیگرین سے آپ نے بچنا ہے تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں. اگر آپ کو بالکل پھیکی چیز آپ نہیں کھا سکتے تو آپ گڑ اور شکر کا استعمال کریں. آپ شکر یوز کریں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. آپ گڑ یوز کریں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. آپ چینی یوز کریں گے تو آپ نے کبھی سوچیں کہ آپ چینی پہ یہ کتنے کیمیکلز ڈال کے اس کو وہ چینی بناتے ہیں، اس کو وائٹ کرتے ہیں؟ کبھی غور کریں اس بات. وہ جتنے کیمیکلز ہیں وہ آپ کی باڈی میں جاتے ہیں. وہ مٹھائی کی صورت میں جائیں، وہ چاکلیٹ کی صورت میں جائیں، وہ جوس کی صورت میں جائیں، وہ آپ نے جو کھیر بنائی ہے اس کی صورت میں جائیں. کسی بھی صورت میں آپ چینی کھاتے ہیں تو آپ کی جسم پہ اثر کرتے ہیں. آپ کے نظام کو اور آپ کے یہ جتنے السر کے پیشنٹ ہیں، یہ چینی کھانا چھوڑ دیں، ان کا السر ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ السر بن جاتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد جب چینی کھاتے ہیں وہ السر پہ وہ چینی لگتی ہے، پھر ان کو جلن ہوتی ہے، پھر ان کو ریفلیکس ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر آنتیں سوج جاتی ہیں. جب آنتیں سوج جاتی ہیں، آنتوں میں زخم بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اسی تو اور کچھ کھاندے ہی نہیں، اسی تو عام بھی روٹی کھائی دیے گی، ساڑی تو کوئی ایکسٹرا غذا نہیں ہے. اگر ان کی غذا پہ آپ دیکھیں، جب وہ غذا وہ کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے میری سب کو نہایت ادب سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی یہ چینی کم کریں، کھانا چھوڑیں بلکہ، اور اپنے بچوں کو بھی ان زہروں سے بچائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو چاکلیٹ نہ دیں، بچوں کو بہلانے کے لیے چاکلیٹ دینی پڑتی ہے. ہمارے زمانے میں تو چاکلیٹ ہوتی نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے جی. ہمارے زمانے کی چاکلیٹ تو ہوتی تھی ٹانگری، ریوڑیاں تیل والیاں، یا گچک، گٹا، یہ سب چیزیں گڑ کی بنتی تھی. کوئی چیز بھی ان میں چینی کی نہیں بنتی تھی. یہ ریوڑی بنتی ہے، یہ بھی گڑ سے بنتی ہے، ہوتی یہ وائٹ ہے لیکن یہ گڑ سے بنتی ہے. اس طرح باقی چیزیں ہمارے زمانے میں جو بھی تھی وہ گڑ سے ہی بنتی تھی. ہم خود گھر میں یہ گچک وغیرہ بنایا کرتے تھے گرمیوں میں گڑ کے ساتھ، وہ ہماری چاکلیٹ ہوتی تھی. تو اس لیے ہم اس یورپ میں رہتے ہیں، زمانے میں رہتے ہیں، یہاں سارا کچھ بے وافر مقدار میں یہ زہر ملتا ہے. کبھی کبھی کھانے میں کوئی حرج نہیں. کبھی کبھی میں بھی شوق سے چاکلیٹ کھا لیتا ہوں، مجھے کچھ چاکلیٹیں پسند ہیں، لیکن ایک آدھ صرف. تو اس لیے ہر چیز کا اعتدال ہونا چاہیے. پھر یہ ریڈ بل بہت پیتے ہیں بچے. یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، یہ ریڈ بل وغیرہ اور اس قسم کے جو ڈرنکس ہیں یہ بہت پیتے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ ریڈ بل کے ایک ڈبے میں پتہ نہیں کتنے چمچ شوگر ہوتی ہے. اور میں نے کئی ایسے بھی دیکھے ہیں جنہیں ریڈ بل پینے کے بعد ان کی پرابلم ہوتی ہے ان کو، لیکن وہ نہیں بات آتے، سمجھانے پہ تو بات ہی نہ آتی. اس لیے ان کو آہستہ آہستہ سمجھانا چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بیٹا یہ زہر ہے، یہ نہ پیو، تو یہ نہ کھاؤ. تو ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ کے لیے کیا چیز ہیلدی ہے اور کیا انہیلدی ہے، کیا گزنٹ ہے کیا ان گزنٹ ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں. کئی لوگ نروس ہو کے چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں.
وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ نروس ہونے کی وجہ سے ان کی انرجی لو ہو جاتی ہے، وہ چاکلیٹ کھا کے اپنی انرجی کو بڑھاتے ہیں. انرجی کیا ہے؟ چینی. تو اس لیے میں بڑے ادب سے سب کو کہتا ہوں کہ یہ چینی چھوڑ دیں. چند دن آپ کا ٹیسٹ خراب ہوگا شکر ڈال کے چائے پینے سے، یا شکر ڈال کے لسی پینے سے، یا شکر کی کوئی چیز کھانے سے. چند دن کے بعد میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ چینی کی شکل دیکھنا چھوڑ دیں. آپ کو اتنی نفرت ہو جائے گی چینی سے. تو ہم یہ پروگرام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو نسخے بتاتے جائیں، یعنی یہ نسخہ کھا لو وہ کھا لو. ہم لوگوں کو اس لیے بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ لوگ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں اور خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کے لیے کون سی چیز موافق ہے اور کون سی چیز موافق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کسی نے ماں بادی، کسی نے ماں سوادی. جس کو تو سوادی ہے وہ تو کھائے، وہ تو ہضم کر جائے گا. جس کو بادی ہے وہ نہیں ہضم کرے گا، وہ نہ کھائے. تو شوگر تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نقصان. اب بڑا ہو، کچھ چھوٹا ہو، کچھ بھی ہو، چھوٹا بچہ ہو، بڑا، سب کے لیے نقصان ہے. اسے بچنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ شکر کا استعمال کریں. دی بیسٹ. ہاں جی، نیکسٹ.